بھائی آفس مینجمنٹ کا کام ملے گا یا صاحب نال ڈیوٹی لگے گی؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, 27 تو 28 ہزار تنخواہ ہے اسٹارٹنگ. باقی اتنے بندہ پہنچے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا, گھر بیٹھے تھے تنخواہ. السلام علیکم دوستو جی, کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ تو دوستو آج میں آپ کو ایکسپلین تھوڑی کرنا چاہتا تھا کہ کچھ دن پہلے بلکہ کچھ سال پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹائمز ٹیانشی کے. تو بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے اور پتہ نہیں کیا کیا بولا کہ یہ صحیح ہے, کچھ نے کہا جی غلط ہے, کچھ نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں جی یہ تو ایک بزنس ہے. تو ویڈیو کے اینڈ میں نے بھی یہ اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ جی یہ واقعہ ایک بزنس ہے, ایک کاروبار. اس کے حوالے سے آپ کو جو غلط گائیڈ کرنے والے ہیں, جو غلط انوائٹ کرنے والے ہیں, وہ آپ کو جو کچھ بتاتے ہیں, جو کام بتاتے ہیں وہ غلط ہے, جو آپ کو تنخواہ بتاتے ہیں وہ چیز غلط ہے. ابھی میرا ایک دوست گیا ہوا ہے, تو ان کے گھر والوں سے میں نے پوچھا ہے کہ جی وہ کیا کرتا ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کا کوئی کام ہے, گورنمنٹ جاب کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ 30-40 ہزار روپے اس کی لگ گئی ہے. پہلے وہ کسی پتہ نہیں پٹرول پمپ پر 10-12 ہزار میں کام کر رہا تھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ یار دیکھو کہ یہ ابھی گارس نے کیا بتایا ہوا ہے کہ وہ گورنمنٹ جاب پر ہے, 30-40 ہزار تنخواہ ہے. ابھی اس کو دوسرا مہینہ یعنی کہ شروع ہو چکا ہے. تو میں نے پوچھا اس نے یہ اس مہینے والی تنخواہ گھر بھیجی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی, وہ کہہ رہے تھے کہ اگلی دفعہ اکٹھی تنخواہ. تو میں نے اس سے رابطہ کیا, بلکہ اس نے مجھے میسج کیا کہ ہمارے پاس ادھر کام ہے, اگر آپ کو کام کی ضرورت ہے یا کسی کو بھی ضرورت ہے تو مجھ سے رابطہ کرے. تو میں نے رپلائی سے کہا کہ جی کیا کام ہے, مجھے کوئی اپنا کسی سینئر سے بات کرو, جو کیا کرنا ہے, کتنی تنخواہ ہے. تو اس نے مجھے ایک اور واٹس ایپ نمبر سینڈ کیا کہ جی یہ ہمارے ہیں, وہ ادھر کے باس ہیں یا کیا, ان سے رابطہ کریں, ان سے بات کریں واٹس ایپ پر. تو ابھی واٹس ایپ پر میں نے اس سے کیا بات کی کہ اپنا کام کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا تنخواہ ہے. تو انہوں نے مجھے اس طرح رپلائی کیا جو ابھی میں واٹس ایپ پر آپ کو اس کے وائس دکھاتا ہوں. نہیں ملتے, کوئی کام کر کے دکھائیں گے, تو میں نے کام کا ارینج کر لیا ہے, تو آپ کے باس کے ساتھ ڈیوٹی لگے گی, اتنے ہزار تنخواہ ہے اور اتنا ٹائم آپ کو کام. مطلب یہ تھا کہ جو انوائٹ کرتے ہیں وہ بالکل آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. ٹائمز کے حوالے سے میں نے اس دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک بزنس ہے پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہے, لیکن اس کا انویٹیشن کا جو طریقہ ہے اور جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے. تو اس کے حوالے سے بہت سے دوستوں نے کمنٹ کیے. بہرحال جو ایک نیو پرسن ہوتا ہے اس کے لیے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو غلط گائیڈ کر کے جن کو آپ ادھر منگوا لیتے ہیں نا, اس کے لیے 3-4 مشکلات ہوتی ہیں. 3-4 مشکلیں جو اس کے لیے سب سے مین ہوتی ہیں, جو عام آدمی نہیں ان کو ڈیل کر سکتا. ایک تو نمبر 1, جب آپ اس کو کہیں گے کہ جی آپ 30-40 ہزار کے بغیر جوائن نہیں کر سکیں گے, سب سے پہلے آپ مشکل کام یہ ہوتا ہے وہ پیسے منگواتا ہے جھوٹ بول کر, یا اپنی اس کی انویسٹ ہوتی ہے اس سے منگوا کر وہ 3 اسٹار بن جاتا ہے. تو ابھی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ابھی میسج کرے یا کال کرے یا دوستوں کو بتائے. تو کال کر کے دوستوں کو بتانا, انوائٹ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں ابھی ان کو کام کیا بتاؤں, کہ ادھر ٹائمز کا نام لیا تو پھر بھی بےعزتی ہے, وہ بھاگ جائیں گے. کام بتانا مشکل ہوتا ہے, دعوت دینی مشکل ہوتی ہے, ڈیٹیل میں کتنی تنخواہ ہے, کیا کام ہے, کتنی سیلری لگے گی, کتنا ورک ٹائم کتنا ہے, چھٹی کب ہوتی ہے, 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے یا کتنا. تو یہ ایک دوست سب دوستوں کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے. تو ہم یہ اس لیے مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ جی فراڈ ہو رہا ہے, یعنی کہ کام, دعوت. اور دوسرا جو ادھر جا کر ہم رہائش وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی منتھلی بیس پر ہمیں جو پے کرنا پڑتا ہے وہ کھانے کا ارینج کرنا ہوتا ہے, یا ادھر جو کمرہ وغیرہ کرائے پر لیتے ہیں اس کا ارینج کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک نئے آدمی کے لیے جو ایک ورکر کی حیثیت سے جاتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ میں کام پر جاؤں گا تو کچھ 5-10 ہزار ایڈوانس مل جائیں گے, اس سے موبائل کا خرچہ اور کپڑے وغیرہ اور کھانے کا خرچہ نکلے گا. تو وہ جب ادھر دفتر میں جاتا ہے تو مزید اسے 40-50 ہزار انویسٹ کرنا پڑتے ہیں, اور گھر بتانا بھی اس کو اور دوستوں کو بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے.
دوسرا اس میں سب سے جو مشکل بات ہے، جو اس میں 100 میں سے 80% لوگ جو اس میں ناکام اور فیل ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہ باتیں سننا پڑتی ہیں۔ یہ جی ٹائمز میں ہے، ٹائمز تو فراڈ کمپنی ہے، یہ جی میرا بھائی گیا تھا، میرا کزن گیا تھا، میں خود ہو کرا، یہ تو فراڈ ہے۔ اس کے گھر والوں کو اگر کوئی بندہ مل گیا تو اسے واپس بلائے، اس کو جلدی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اور جو انویٹیشن کرتے وقت آپ اتنی احتیاط سے کام لیتے ہیں، اگر کسی کو بتا دیا ٹائمز ہے تو وہ آپ کی جھاڑ کر دے گا، جی یہ ٹائمز تو فراڈ ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں نا، انویٹیشن اور ادھر کی رہائش وغیرہ، خرچہ وغیرہ اور لوگوں کی باتیں سننا، یہ سب چیزیں۔ تو بات کرنے کا مقصد تھا کہ جو انویٹیشن کا طریقہ ہے، برائے کرم دوستوں سے گزارش ہے کہ ٹائمز فراڈ نہیں، ایک کاروبار ہے، لیکن آپ نے انویٹیشن میں بہت احتیاط کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غلط گائیڈ نہیں کرنا، ورنہ آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔